شہر کی گلیوں میں ہنر، چالاکی اور دولت کا ذکر ہوتا تھا تو ایک ہی نام لبوں پر آتا، تاجر سلیمان۔ نہ صرف مال و دولت کا بادشاہ تھا بلکہ اپنے غرور، خود غرضی اور سخت مزاجی میں بھی مشہور تھا۔ وہ کسی فقیر، یتیم یا مسافر کو ایک سکہ دینا بھی خسارے کا سودا سمجھتا۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک سنسان دوپہر تھی، بازار میں ہلچل کم تھی۔ سلیمان اپنی دکان کے سامنے بیٹھا اونچی آواز میں اپنے ملازمین کو ڈانٹ رہا تھا جب اچانک ایک بوسیدہ کپڑوں میں لپٹا ہوا درویش سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر خاک، آنکھوں میں روشنی اور لبوں پر خاموشی تھی۔ کیا چاہیے؟ سلیمان نے غرور سے پوچھا، جیسے اس کی نظر میں درویش کی کوئی اوقات ہی نہ ہو۔ درویش نے صرف اتنا کہا، جو دے رہا ہے وہ تیرا نہیں، جو تیرا ہے وہ کبھی چھن بھی سکتا ہے۔ یہ الفاظ سلیمان کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے، لیکن اس نے ظاہری طنز سے ہنستے ہوئے کہا، فقیر کی باتیں فقیر ہی سمجھتے ہیں۔ درویش مسکرایا، لیکن جاتے جاتے ایک اور بات کہہ گیا، کل سورج ڈھلے تمہاری دنیا کا رنگ بدل چکا ہوگا۔ سلیمان نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن اس رات نیند نے اس کے بستر سے کنارہ کر لیا۔ بار بار درویش کی آنکھیں، اس کی آواز اور وہ آخری جملہ دماغ میں گونجتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے شہر کے سب سے بڑے سودے کا اعلان کیا۔ ایک نیا قافلہ جو سونا، مسالے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا، روانگی کے لیے تیار تھا۔ لیکن شام ہونے سے پہلے ایک قاصد ہانپتا ہوا دوڑا آیا۔ حضور، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، سب لوٹ لیا گیا۔ سلیمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے اسے درویش کی بات یاد آئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اب غرور، دولت اور تکبر سب معنی کھو چکے تھے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ شہر کے باہر وہی درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھا، جیسے اس کا انتظار کر رہا ہو۔ رات کی تاریکی میں جب پورا شہر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، تاجر سلیمان خاموش قدموں سے شہر کے باہر اس درخت کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں وہ درویش دن میں بیٹھا تھا۔ دل میں ہزاروں سوال، چہرے پر شائستگی اور آنکھوں میں وہ غرور اب باقی نہ رہا۔ وہ درویش وہیں موجود تھا جیسے اسے سب پہلے سے معلوم ہو۔ سلیمان بیٹھ گیا۔ پہلی بار زندگی میں اس نے جھک کر بات کی۔ سلیمان، تم نے کیسے جانا کہ قافلہ لٹ جائے گا؟ درویش، میں نے کچھ نہیں جانا، صرف وہی کہا جو تمہاری روح چیخ چیخ کر سننا چاہتی تھی۔ مسئلہ دولت کا نہیں، دل کا ہے۔ تم نے خود کو خزانے کا مالک سمجھا، خالق کا نہیں۔ سلیمان خاموش رہا۔ اب کوئی جواز، کوئی دلیل باقی نہ تھی۔ درویش نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی۔ یہ مٹی تمہاری اصل ہے اور یہی تمہارا انجام بھی۔ اگر اس مٹی میں رحم، صدقہ اور سچ نہ ہو تو تمہاری ساری دولت صرف دھوکہ ہے۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ جو ہمیشہ آنکھوں میں تکبر لے کر چلتا تھا، اب جھکی ہوئی نظروں سے مٹی کو تکتا رہا۔ سلیمان، تو میں کیا کروں؟ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ درویش، بچا ہے تمہارا دل۔ اسے رب کے نام پر کسی کے درد میں شریک کر دو، وہ تمہیں لوٹا دے گا، وہ بھی جو تم نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ اگلی صبح سلیمان نے بازار میں ایک نیا کام شروع کیا، مفت تندور۔ ہر فقیر، یتیم، مسافر کو روٹی، پانی اور احترام دینے کا فیصلہ کیا۔ لوگ حیران تھے۔ وہ سلیمان جو کبھی خیرات کا مذاق اڑاتا تھا، آج خود ننگے پاؤں ہر فقیر کا دسترخوان لگا رہا تھا۔ اور چند دن بعد ایک مسافر قافلہ شہر میں آیا جس کے سردار نے سلیمان کی ایمانداری کی شہرت سن رکھی تھی۔ اس نے سلیمان کو اپنی تجارت میں شریک کرنے کی پیشکش کی اور یوں ایک نئی کہانی شروع ہوئی۔ دن گزرتے گئے اور بازار کے لوگ حیران ہوتے گئے۔ جو سلیمان کبھی فقیر کو سلام تک نہ کرتا تھا، اب روزانہ صبح دروازے پر کھڑا ہوتا، خود پانی بانٹتا، روٹیاں تقسیم کرتا اور بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا۔ وہ اب خریدار کو نفع سے زیادہ دعا دیتا۔ نہ اس کی دکان پر شور تھا، نہ لالچ، صرف سکون۔ لیکن ایک دن
وہی درویش دوبارہ شہر میں آیا۔ اب کی بار سلیمان نے نہ صرف پہچانا بلکہ دوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سلیمان نم آنکھوں سے: تمہاری بات نے مجھے بکھیر دیا، مگر پھر رب نے وہ جوڑ دیا جو کبھی میرے پاس تھا ہی نہیں۔ درویش: نہیں، تمہاری تقدیر نے تمہیں جگایا، میں تو صرف ایک دروازہ تھا، گزرنا تم نے تھا۔ سلیمان: اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں، کیا بنوں؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا: جہاں لوگ اندھیرے میں راستہ بھول جائیں، تم چراغ بن کر کھڑے ہو جانا۔ یہ آخری بات کہہ کر درویش لپٹا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ پھر کوئی اسے دوبارہ نہ دیکھ سکا۔ کچھ سال بعد لوگ اب اسے تاجر سلیمان نہیں کہتے تھے۔ وہ شہر کے ہر یتیم کا باپ، ہر مسافر کا سہارا اور ہر دل شکستہ کے لیے تسلی بن چکا تھا۔ اس کی دکان اب سلیمان کی سبیل کہلاتی تھی، جہاں نہ صرف پانی بلکہ الفاظ کا نور بھی ملتا تھا۔ اور ایک دن سلیمان خاموشی سے مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اپنے رب سے کہا: شکر ہے تو نے مجھے کھو کر مجھ سے ملا دیا۔ جب انسان اپنی دولت نہیں، اپنا دل بانٹنے لگے، تب وہ تاجر نہیں، درویش بن جاتا ہے۔